السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام دوست؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ایک اسپیشل میسیج ہے، تو تمام دوستوں کے لیے میسیج ہے، چاہے کوئی کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی جگہ کے ہیں، کیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے میسیج ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میسیج اچھا لگے گا اور اس پہ سوچیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا، اسی میں ہم سب کی بھلائی اور بہتری ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے حبیب سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ سب بھی درود شریف پڑھیے، سلام پیش کریے نبی پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ویڈیو لاسٹ تک ضرور سنیے گا، پھر آپ نے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور تمام جتنے بھی مذہب ہیں سب کا احترام کرتے ہیں۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور اللہ پاک کے محبوب پیغمبر ہیں، اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں اسلام اور دین میں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ کسی بھی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، اسلام یہ چیز سکھاتا ہے۔ اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے اسلام اور دین میں کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی کو بھی آپ برا مت کہیں، کسی کو بھی برا مت کہیں، کسی کے مذہب کو بھی برا مت کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کبھی بھی کسی بھی، چاہے کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے نا، تو ان پہ رحمت فرمائی ہے، ان کی غلطیوں بڑے ان کی زیادتیوں کو بھی معاف فرمایا ہے، بدلہ نہیں لیا۔ ایون کہ ایک واقعہ ہے، ایک عورت آ رہی تھی، اس کا بچہ گم ہوا پڑا تھا، اور وہ اپنے بچے کی تلاش میں، بچے کی محبت میں، اس کی جدائی میں تڑپ کے بھاگ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان نہیں تھی عورت، لیکن وہ آئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، تو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا تو اس کا سر ننگا تھا، اس کا دوپٹہ نہیں تھا اس کے اوپر، وہ مطلب کہیں پھینک ہے، یہ بھول ہے، یہ جیسا بھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو عزت دی، ٹھیک ہے؟ اس کے سر پہ دوپٹہ دیا اور اس کو عزت دی، اور بعد میں اس کا جو بھی مسئلہ تھا وہ مطلب سنا حل کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی مسلمان ہوتا، چاہے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سب پہ رحمت فرماتے، سب کی امانتیں رکھتے، سب کی غلطیاں معاف فرماتے۔ مطلب انہوں نے، حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، دین نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے، کسی کے مذہب کو، کسی کے رنگ کو، کسی کی ذات کو، کسی کو بھی برا مت کہیں، کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، کسی کو بھی برا کہتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک انسانیت کی خدمت کی، اور انسان، ایون کہ حیوان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب پہ انہوں نے رحم فرمایا، کسی کے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، ایون کہ بدلہ تک نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ سب کو امید ہے یہ چیز یاد ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر پہنچے تو ان کے پاس فوج بھی تھی، تعداد بھی تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آ کے ایک ہی اعلان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور سب کو معاف کر دیا، علی اعلان سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب اس میں ان کو بھی جتنا شہید کرنے والے بھی جو تھے، ٹھیک ہے، ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے؟ اور مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور سیرت اور اسلام اور دین نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں، جو محبت کرنا سکھایا ہے، جو احترام کرنا سکھایا ہے دوسروں کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ظلم کرے گا، کوئی بھی زیادتی کسی کے ساتھ کرے گا، کسی کا حق مارے گا، کسی کی عزت خراب کرے گا، کسی کو بھی برا بھلا بولے گا، کسی کا بھی حق مارے گا، تو
اس کو جو سزائیں ملنی ہیں، جو اس کے لیے پنشمنٹ ہے، وہ اسلام دین نے ہمیں سب چیزیں سکھائی ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کہیں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہماری طرف سے کبھی بھی پہل نہیں ہوئی۔ ابھی فرانس میں اس چیز پہ آپ لوگوں کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، فرانس میں ابھی اس وقت جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کی ذات کے بارے میں جو بھی انہوں نے ایک غلط اقدامات اٹھائے فرانس گورنمنٹ نے، ابھی یہ کہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہاں ان کا جو بھی دھرم ہے، مجھے نہیں معلوم ان کا کیا دھرم ہے، کون سا مذہب ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی دھرم ہے مذہب ہے ان کو وہ کیا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو چیز آج انہوں نے کی ہے اور ہمیشہ سے پہلے بھی کتنی بار سے وہ کرتے آ رہے ہیں، تو جو چیزیں یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں تو سوری اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کسی کے سامنے کسی کو یا کسی کے مذہب کو یا کسی بندے کو بھی نا، اگر آپ بار بار کچھ اس کو آپ مطلب برا بھلا بولتے رہیں گے، اس کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے، یا اس کو کچھ بھی غلط بولتے رہیں گے نا، کسی کے اوپر آپ بار بار اٹیک کرتے رہیں گے، ایک ٹائم آئے گا اس کی صبر برداشت ختم ہوگا اور پھر وہ ریئیکشن دے گا، آپ کے ایکشن کا ریئیکشن دے گا۔ جب وہ ریئیکشن دے گا تو پھر سب کو برا لگے گا کہ یہ دیکھو یہ اس نے کیا کیا یا یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی فرانس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم یا کسی بھی انسان کو برا بولنا، غلط بولنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، کہیں بھی اچھا نہیں ہے، کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سب انسان برابر ہیں، دین اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ اور جس طرح بھی دیکھیں یوٹیوب میں، ابھی میں نے چینل بنایا، ہم لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، سب دھرم کے لوگ، سب کنٹریز کے لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ساتھ چل رہے ہیں۔ اپنی لائف زندگی ہم ایز اے انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کر کے، اچھا رویہ رکھ کے، دوست بن کے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو اچھا بولیں، اچھا بتائیں۔ اگر کسی نے اپنے مذہب کے بارے میں پرچار کرنا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے، تو ایک اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے اپنے مذہب کی پہچان کریں، اپنے مذہب کا انٹروڈکشن کرائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی جس مذہب میں بھی ہے اس کو آپ برا نہیں بول سکتے، اس کو آپ غلط نہیں بول سکتے، اس کو آپ اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام ہمیں چیز سکھاتا ہے۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، کسی کو برا بھلا بولتا ہے، تو اس کو اسلام اور دین میں یہ چیز ہے کہ اس نے اس کا حساب دینا ہوگا مرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو دنیا میں بھی حساب دے لیتے ہیں ظلم کا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، بار بار ایک چیز ہو رہی ہے، بار بار ایک چیز ہو رہی ہے، تو اگر کل کلا کچھ ان چیزوں کا ریئیکشن آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی فیملی کو برا بھلا بار بار نہیں سن سکتا۔ اگر کوئی برا بھلا بول رہا ہو، آپ اگر کسی کے بھی مذہب کو یا کسی کے بھی چاہنے والوں کو بار بار اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا یا اس کو غلط اس کے بارے میں کچھ کرے گا، تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی کچھ برداشت ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان چیزوں کو شاید وہ کمزوری سمجھ رہے ہیں یا جو بھی سمجھ رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ آج وہ جو ایکشن کر رہے ہیں، اس کا کل اگر خدا نخواستہ کہیں سے بھی کوئی ریئیکشن آ گیا تو پھر کیا بولیں گے کہ دیکھو جی مسلمان نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ جب بھی کہیں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کا یا کسی کو بھی آپ برا بھلا بار بار بول رہے ہوتے ہیں، بار بار کسی پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے ایک ٹائم پہ۔ تو ظلم کا حساب تو ہم نے دینا ہے، اس جہان میں بھی دینا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہم نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، وہ حساب دیے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے، اگر وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، ایک غلط انسان ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تو جنت میں چلا جائے گا، اپنا حساب دے کے جائے گا۔ تو میری سب سے گزارش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، عزت کریں، ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کریں، کسی کو برا بھلا مت بولیں۔ اگر آپ جس بھی اپنے دھرم میں، جس بھی اپنے مذہب میں، ٹھیک ہے، ہم اسلام میں، تو اپنے مذہب کا انٹروڈکشن کروانا ہے، اپنے مذہب کا تبلیغ کرنا، اپنے مذہب کے بارے میں بتانا ہے، تو ایک ایسے اچھے طریقے سے بتائیں، ایک اچھا خود کا ایک ایسا انسان پیش کریں کہ ہمیں دین اسلام جو چیز بتا رہا ہے یا ہمارا مذہب ہمیں جو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ عمل کریں اور وہ بن کے کر کے دکھائیں، تو پتہ چلے گا، نظر آئے گا کہ یہ کس کو ماننے والا ہے۔ جس کو ماننے والا ہے اس کی جو چیزیں یہ مان کے چل رہا ہے تو وہ کتنا عظیم ہے۔ ہم اپنے مذہب، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان، ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی دنیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاف کرنا، ٹھیک ہے،
मोहलत देना, ये चीज़ें हमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने, दीन ने हमें सिखाई हैं कि मोहब्बत करें, किसी को बुरा भला मत बोलें, सबकी हेल्प करें, सबकी मदद करें, सबके साथ एक अच्छा रवैया, अच्छे अखलाक से पेश आएँ और माफ़ करना सीखें। ठीक है, ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। लेकिन जब कोई भी बात दीन मज़हब पे आएगी, ठीक है, और अल्लाह और अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे आएगी बात, तो वहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। तो सबसे गुजारिश है कि 5 टाइम नमाज बने। सबसे पहले तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें, अपना अखलाक अच्छा रखें, ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करें। ठीक है, सॉरी। और मैं इस चीज़ पे एहतजाज करता हूँ, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहीं कौन हैं, कहाँ से हैं, जो भी हैं, आप भी इस चीज़ पे एहतजाज करें, आप भी इस चीज़ को बुरा भला बोलें कि किसी को भी किसी के मज़हब को बुरा भला बोलने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप बार बार किसी पे जुल्म करेंगे, बार बार किसी पे अटैक करेंगे, बार बार किसी का मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर उस कम्युनिटी के लोग जब एक्शन का रिएक्शन देंगे तो फिर वो सबको नज़र आएगा और बुरा लगेगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पे, सिरात मुस्तकीम पे चलने की और एक सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, ये नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और कैसे उन्होंने रहमतें तकसीम की लोगों में। ठीक है, चाहे कोई मुसलमान था, चाहे कोई मुसलमान नहीं था, कैसे उन्होंने लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी, कैसे लोगों की मदद की, कैसे लोगों के साथ रहम किया। ये अगर मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो पता नहीं कितनी लंबी लंबी वीडियोस बन जाएँ। ठीक है, और आप सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और आपको पता चले कि इस्लाम और दीन में क्या क्या चीज़ें मना की गई हैं, क्या क्या चीज़ें करने को बोली गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा मैसेज। अगर अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।